بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ظالموں اور مشرکوں کو نیست و نابود کر دینا اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ عذاب کی جو بھی صورت ہو وہ بالآخر تمام مخلوقات کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ ایک معمولی سا مثال لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے تو انسان کو پانی پینے کو ملے، نہ حیوانات کو، نہ سبزی اور گھاس وغیرہ اگیں اور نہ پھلدار درخت، اور چند ہی دنوں میں تمام مخلوقات بھوک سے مر جائے اور دنیا ویران و سنسان بن جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جتنے مشرک اور ظالم قسم کے انسان ہیں صرف انہی پر اللہ کا قہر نازل ہو اور باقی صرف نیک لوگ رہ جائیں۔ زمین میں ایسی آبادی بھی اللہ کی مشیت نہیں، اور ایسے مخلوق جو نیک ہی ہوں وہ تو پہلے ہی فرشتوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو امتحان گاہ بنا کر اسے آباد رکھنا ہے، اور اس کی واحد صورت یہی ہے کہ اس دنیا میں نیک و بد دونوں قسم کے لوگ موجود رہیں، مارکہ حق و باطل ہوتا رہے اور ان کی آزمائش کا عمل جاری رہے۔ لہٰذا مجرموں کو فوری طور پر سزا دے کر ہلاک کر دینا اللہ کے دستور اور حکمت کے خلاف ہے۔